مستدرک کے اندر یہ حدیث پاک منقول ہے کہ ابو لہب کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بک بک کرتا تھا، زبان درازی کرتا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہم سلط علیہ کلبک، اے اللہ اس ابو لہب کے بیٹے پر اپنا خاص کتا مسلط فرما دے۔ اور اس دعا کا اس کو پتہ بھی چلا کہ حضور نے دعائے جلال فرما دی ہے۔ تو ایک دن وہ قافلے کے ساتھ ملک شام جا رہا تھا، فنزل منزلا، تو ایک مقام پر چلتے چلتے دوران سفر پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت تھا، تو کہنے لگا انی اخاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے ضرر سے ڈرتا ہوں، کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس پر اپنا خاص کوئی کتا مسلط فرما، تو میں اس دعا سے ڈرتا ہوں۔ تو جو قافلے والے ساتھ تھے ملک شام جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا ابو لہب کے بیٹے کو، کلا ہرگز نہیں، ایسا تمہیں تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو ان سب لوگوں نے اپنا سامان سفر اکٹھا کر کے ابو لہب کے بیٹے کے آلے دوالے رکھا، اس کے درمیان میں رکھ کر، اور ہر طرف سے وہ لوگ بیٹھ گئے تاکہ کوئی نقصان نہ ہو۔ تو ظاہر ہے جب حضور دعا مانگیں اللہ پاک ضرور قبول کرتا ہے۔ تو اس دوران ایک شیر آیا اور لوگوں کے درمیان سے گزر کر ابو لہب کے بیٹے کے پاس پہنچا اور اس کو وہاں سے گھسیٹ کر لے کر چلا گیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، ایک جانور شیر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو حضور کا بے ادب ہو اس کو جینے کا حق نہیں۔ ایک طرف انسان ہے، اس کو ابھی تک ناموس رسالت کا معاملہ سمجھ نہ آیا، اور یہ نرمی کے پہلو کی طرف آتا ہے۔ شیر کہتا ہے ہر انسان کو جینے کا حق ہے، پر جو بے ادب ہو حضور کا اس کو جینے کا حق نہیں ہے۔ اور ابو لہب کے بیٹے کو اٹھا کر لے گیا اور اس کو چیر پھاڑ کر ختم کر دیا، ہلاک کر دیا۔